عزیز طلباء السلام علیکم، میں پروفیسر معین الدین آزاد CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، سال دوم کی ہم نظم کر رہے ہیں، اس کا حصہ دوم سال اول کی ہم جو ہے وہ نظم کر رہے ہیں۔ سال اول میں خطاب جوانان اسلام علامہ اقبال کی جو ہے وہ نظم ہے، اس کا پہلا حصہ ہو چکا ہے، وہ سماعت کر لیجئے۔ آج ہم دوسرا حصہ کریں گے۔ دوسرے حصے میں 3 اشعار ہیں، پہلے حصے میں بھی 3 اشعار ہم نے کیے تھے۔ عزیز طلباء، میں نے یہاں پہ آغاز میں یہ 2 احادیث اور ایک آیت لکھی ہے، یہ چوتھے شعر کے حوالے کے طور پہ آپ لائیں گے۔ اب ہم تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ سال اول حصہ جو ہے وہ دوم ہے اس نظم کا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی، فقیری، اللہ والے، مرد مومن، صحابہ کرام، مسلمان، غیور، غیرت مند، کہ منعم کو بخشش، منعم جو ہے وہ مالی لحاظ سے مستحکم شخص جس کے پاس نعمتیں ہوں، منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کرنا تھا یارا۔ بخشش مالی مدد کرنا، زکوٰۃ، بخشش کرنا تھا یارا۔ یارا طاقت، یعنی وہ ڈر محسوس کرتے تھے۔ مسلمانوں کی غیرت یہ تھی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے تھے، اور امیر بخشش دینے سے پہلے سوچتا تھا۔ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے تھے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت شامل تھی۔ گداگری، اسے اسلام نے جو ہے وہ برا جانا ہے اور اسے منع کیا ہے۔ گداگری، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، ہاتھ نہیں پھیلانے۔ جس نے اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ پھیلایا اس پر لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے ایک وقت کا کھانا گھر ہونے کے باوجود ہاتھ پھیلایا، اس نے جہنم کا سامان کیا۔ اب یہ تربیت تھی، اس تربیت کی وجہ سے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ صورتحال تھی کہ اگر ایک گھڑ سوار جا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ کوڑا یا چابک گر گیا ہے، تو اگر ہم جیسا کوئی ہو تو کہہ دیں یار یہ اٹھا دینا، لیکن صحابہ کرام کا یہ طرز عمل نہیں تھا۔ وہ رکتے تھے، خود اترتے تھے کہ کہیں یہ جو چابک ہے یہ کسی سے جو ہے وہ کہنا، یہ سوال کے زمرے میں نہ آ جائے۔ وہ نیچے اترتے تھے اور اپنے کام خود کرتے تھے، کسی کو کہتے نہیں تھے۔ کاموں کے معاملے میں ان کا یہ خیال تھا، کجا یہ کہ آپ کسی سے مدد مانگیں۔ اور مالی لحاظ سے وہ مستحکم نہ ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اور جو اگر کسی کو پتہ چلتا تھا امیر شخص کو، تو وہ بھی مدد کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ کیوں گھبراتا تھا؟ کہ کہیں اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، یا وہ میری مدد لینے سے انکار نہ کر دے۔ آج کا مسلمان کیا ہے؟ آج کا مسلمان دستے طمع دراز کیے ہوئے، مغرب کے ہم دست نگر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زوال آمادہ ہے، اور تھوڑی سی مشکل ہو تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج آپ جتنے بھی اسلامی ملک دیکھ لیں، وہ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، امریکہ، یورپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ IMF کے پاس ہم جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس ہم نے جانا ہوتا ہے، ایشیا کے بینک کے پاس ہم نے جانا ہوتا ہے، اور جو فورم ہے ان پہ ہم جا کے مالی مدد لیتے ہیں۔ جب مالی مدد لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا۔ وہ مسلمان ایسے نہیں تھے، وہ غیرت مند تھے، مالی لحاظ سے کمزور ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ یاد رکھیے عزیز طلبہ، یہ چیز بہت ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ تو جب ہاتھ آپ پھیلائیں گے تو پھر آپ کی عزت نفس، آپ کا وقار باقی نہیں رہے گا۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ عزیز طلبہ، ہماری روح سیاہی ہی رہ گئی ہے، کیونکہ ہم خود ایسے ہیں، ہمارے حکمران ایسے ہیں، ہم دستے طمع دراز کیے ہوئے ہیں اور مسائل کا شکار ہیں۔ تو وہ مسلمان، اقبال کہہ رہے ایسے نہیں تھے، وہ اپنی صلاحیتوں پہ جو ہے وہ چلتے تھے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ 5ویں شعر کی جانب چلتے ہیں۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ وہ صحرا نشیں، صحرا میں رہنے والے، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تم سے کیا کہوں کہ وہ صحرا میں رہنے والے کیا تھے۔ جہاں دار، جہانگیر، دنیا پہ پھیلے ہوئے تھے، فتح کرنے والے تھے، وہ دنیا فتح کر کے سجانے والے اور نگہبان تھے۔ جہاں آرا، سجانے والے، انہوں نے اس دنیا کو سنوارا۔ وہ صحرا نشین تھے، تہذیب، تمدن، کیا ان کا کیا خوبصورت ان کی تہذیب تھی، کیا خوبصورت ان کا تمدن تھا۔ لیکن آج ہم کیا ہیں؟ آج ہم زوال آمادہ ہیں۔
اور دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. وہ صحرا نشین تھے، صحراؤں میں رہنے والے تھے، لیکن اسلام نے ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سیدھی راہ پہ لگا دیا تھا، اور ان کے اندر اسلام تھا. مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راگ کا ڈھیر ہے. عشق الہی، عشق خدا، عشق رسول ان کے دل میں تھا، لہذا وہ دنیا پہ راج کرتے تھے. دنیا کو انہوں نے سنوارا بھی، ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا، فلاحی مملکت بنانے کی کوشش کی. اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی. تو آج بھی ان کی صداقت موجود ہے. آج کے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ذات کا ادراک حاصل کرے. اگر نہیں کرے گا تو وہی ناکامی ہے، جز ناکامی کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے، لیکن مثالیں بحر بے پایاں بھی ہے، بحر بے پایاں بھی ہے. آج کا مسلمان اس چیز سے دور ہو گیا. وہ نہیں تھے، وہ قوت و عمل، فکر و عمل کا مجموعہ تھے، اور دنیا کو سنوارنے کی کوشش وہ کرتے تھے، ساتھ میں آخرت کو بھی رکھا تھا، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. آبا، آبا و اجداد، نسبت تعلق، نسبت تعلق، تو گفتار گفتگو کرنا، وہ کردار عمل کرنا، ثابت ٹھہرا ہوا ہونا، ایک جگہ پہ رک جانا، سیارہ مسلسل سفر میں رہنے والی چیز. تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں، وہ عمل کرتے تھے جبکہ تم عمل سے خالی ہو. عزیز طلبہ، عمل سے خالی ہونا، اقبال کی شاعری ہمیں عمل کی طرف لے کے جاتی ہے، مسلسل آگے بڑھنا. اقبال کہتے ہیں کہ اگر خواہی حیات اندر خطر زی، اگر تو زندگی چاہتا ہے تو خطروں کے اندر رہنا سیکھ. خطروں میں رہیں گے تو آپ نکھر کے سامنے آئیں گے. زندگی مسلسل عمل کا نام ہے، مسلسل آگے بڑھنے کا نام ہے. وہ جو آباء و اجداد تھے وہ فکری سطح پہ بھی اور عملی سطح پہ بھی مسلسل آگے بڑھتے رہتے تھے. ہم کیا ہیں؟ ہم فکری لحاظ سے بھی رکے ہوئے ہیں، اور عملی لحاظ سے تو ہم عملی لحاظ سے بھی رکے ہوئے ہیں. ہماری محض باتیں ہیں، وہ کام کرتے تھے، وہ عمل کرتے تھے، وہ کردار کے غازی تھے. ہم گفتار کے غازی ہیں. ہم میں سے کہیں تو گفتار کے غازی بھی نہیں. گفتگو، محض گفتگو، عمل کر کے دکھانا کچھ اور ہے، گفتگو کرنا کچھ اور ہے. تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہم مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں اور رکے ہوئے ہیں. اقبال کا فلسفہ مسلسل حرکت و عمل ہے، کوشش و عمل ہے. حرکت میں برکت ہے، چلیں گے تو بات بنے گی. فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ہم رکے ہوئے ہیں، جبکہ یورپ موو کر رہا ہے. آباء و اجداد ہمارے موو کرتے تھے، حرکت و عمل کا مجموعہ تھے. نتیجتاً ہم پیچھے رہ گئے ہیں. رکاؤ خوب نہیں تباہ کی روانی میں، کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں. تو اقبال کا پیغام یہ ہے کہ آپ حرکت و عمل کریں. آباء و اجداد میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ ہم فکر و عمل سے جو ہے وہ عاری ہو چکے ہیں. فکر و عمل نہیں تو پھر یہی ناکامی ہے، یہی نامرادی ہے جو ہمارے مقدر میں آئی ہے. اور اقبال نے ایک اور جگہ ایک دعا دی، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اضطراب بے چینی. تو آباء و اجداد کا وہ طرز عمل تھا، تم کیا ہو؟ تم وہ نہیں ہو. جو وہ تھے وہ وہی تھے، وہی ان کا خاصہ تھا، اس لیے وہ کامیاب بھی تھے، کامران بھی تھے. اور تم راندہ درگاہ ہو، پریشان ہو، بدحال ہو، دوسروں کی طرف تم دیکھتے ہو، اس لیے زوال آمادہ ہو تو سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے معاملات کی درستی کر لو. عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. پھر نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.